بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم کتاب وضو کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کتاب وضو کا بھی مکمل مطالعہ کر لیں گے، اور انشاءاللہ کتاب غسل کا آغاز کریں گے۔ تو حدیث نمبر 243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 243، اور یہ حدیث جو ہے وہ سہل بن سعد السعدی رحمۃ اللہ علیہ کے روایت سے معلوم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنے قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا؟ انہوں نے کہا، اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتیں۔ پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ بھر دیا۔ حدیث نمبر 245۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ حدیث نمبر 247۔ حدیث نمبر 246۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے اس کو بڑے کو دے دی۔ عبدالرحمن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث کو نعیم نے ابن مبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 247۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اسی طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر آہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا مانگو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پناہ مانگ لی، تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تم نے نازل کی میں نے اس پہ ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں نے اس پہ ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اس کی موت مر گیا تو فطرت پہ مرے گا، اور اس کی دعائیں سب باتوں کی خیر میں پڑھ لیں۔ یہ حدیث میں دوبارہ دہراتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا مانگو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھی ہی سے پناہ مانگ لی، تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تم نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پہ ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پہ مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے خیر میں پڑھے۔ الحمدللہ ہم نے کتاب وضو کا مکمل مطالعہ کر لیا۔ اب ہم کتاب غسل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 248۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے،
ان سے بالوں کے جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر سارے بدن پہ پانی بہا لیتے۔ حدیث نمبر 249 249 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر جہاں کہیں بھی نجاست لگی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پاؤں کو دھویا۔ آپ غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 252 وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 صاع کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ تو کافی نہیں ہوگا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بعد تم سے زیادہ تھے، وہ تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ نوٹ: صاع کا اندر 2.488 کلوگرام ہوتا ہے۔ دو سو 254 حدیث نمبر 254 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 255 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ حدیث نمبر 256 میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنیفہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا جنابت کا غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے تھے، ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 257 257 ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے گئے، اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، پھر اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پہ پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسرے پاؤں کو دھویا۔ حدیث نمبر 258 258 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگواتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے، سر کے داہنے ہاتھ سے غسل کا ابتدا کرتے، بائیں حصے کو غسل کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ پر لگاتے تھے۔ حدیث نمبر 259 259 میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملایا اور دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا، اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دوسرے پاؤں دھوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ حدیث نمبر 260 260
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غسل سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ دھوئے۔ میں نے الحمدللہ آج 260 حدیث تک کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 261 سے اپنے مطالعہ کا شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔